الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے شفاعت بھی ایمانی صفات میں شامل ہے۔ قیامت کے دن جب کہ انسان بندہ اللہ کے جناب میں اللہ کے حضور میں اٹھے گا، قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، وہاں شفاعت بھی ہوگی۔ انبیاء علیہم السلام بھی شفاعت کریں گے اپنی امت کے لیے، فرشتے بھی کریں گے اور عام مومنین بھی کریں گے، لیکن یہ سب کچھ ہوگا اللہ رب العالمین کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی کوئی شفاعت نہیں کر پائے گا۔ دنیا کے اندر اللہ کے جناب میں اللہ کے حضور میں کوئی شفاعت پیش کرتا ہے تو یقیناً اگر وہ زندہ ہے اس سے دعا کی جا سکتی، کرائی جا سکتی ہے، شفاعت کرائی جا سکتی ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ اگر کوئی کسی کے لیے نیک شفاعت کر دیتا ہے، سفارش کر دیتا ہے، تو اللہ کے یہاں اس کو نیکی کا حصہ ملے گا۔ ایک دوسرے کی مدد۔ لیکن جو دنیا سے جا چکا ہو، چاہے ان کا تعلق انبیاء علیہم السلام سے ہو، چاہے ان کا تعلق عام صالحین سے ہو، عام مومنین سے ہو، ان سے دعا کرانا، شفاعت کرانا یہ قطعاً جائز نہیں، حلال نہیں ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے بھی موجود ہیں جو مزاروں پر جا کر ولیوں کے قبروں پہ جا کر کے استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ تک پہنچا دیجئے، سفارش کر دیجئے۔ یہ قطعاً جائز نہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے پیارے پیغمبر سے دعا کرایا کرتے تھے اور آپ دعا کیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ ایک دیہاتی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی ہے، سخت قحط کا زمانہ ہے، کھیت خراب ہو رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عین خطبے کی حالت میں منبر پر دعا فرمائی بارش کے لیے، اور آپ کی دعائیں عام دعاؤں کی طرح نہیں ہوا کرتی تھی، عام لوگوں کی طرح۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ آپ کی دعائیں اللہ قبول کر لیا کرتا تھا۔ بارش شروع ہو گئی، خطبہ جاری ہے،
جبکہ اس وقت آسمان پر ابر کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، بادل جمع ہوئے، بارش شروع ہو چکی۔ پھر دوسرے ہفتے دوسرے جمعہ کو وہی دیہاتی کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے، بارش بہت ہو گئی۔ عین خطبے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اس بارش کو پہاڑوں پر میدانوں میں پھیر دے۔ بارش رک گئی۔ آپ کی زندگی میں آپ سے دعا کرایا کرتے تھے، لیکن آپ کے انتقال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، کہیں سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کسی صحابی نے، ازواج مطہرات نے، یا اور کوئی کسی نے بھی جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف پر جا کر دعا کرائی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کر دیجئے یا ہماری دعا اللہ تک پہنچا دیجئے، قطعاً ثابت نہیں۔ اس سلسلے میں بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی پیدا ہوئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ عام مسلمانوں کو میدان میں لے کر گئے، جیسا کہ استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے جو سنت کا طریقہ ہے، اور عام مسلمانوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے چچا بھی موجود تھے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم اسے دعا کروایا کرتے تھے، آپ دعا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ تیرے نبی ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، تیرے پاس جا چکے، ان کے بزرگ چچا حضرت عباس موجود ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں، اللہ تو ان کی دعا قبول فرما لے۔ اس سے یہ پتہ چلا کوئی آدمی زندہ ہے، ولی ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، دعا کرا سکتا ہے، لیکن مرنے والوں سے نہیں۔ پھر یہ کہ شفاعت اور سفارش، یہ کہتے ہیں حقیقت میں دعا کوئی ایک قسم کی دعا ہے اللہ کی جناب میں۔ جب کوئی آدمی اس طرح کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار ہوں، تو گویا وہ اللہ رب العالمین کے یہاں اپنے حق میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سفارش اور دعا چاہتا ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات، جب کہ آپ باحیات تھے۔ ہاں، زندہ آدمیوں سے شفاعت کرائی جا سکتی ہے، دعا کرانا جائز ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شفاعت منفیہ ہے، غیر مقبولہ، جو شفاعت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اور ایک شفاعت ہے مثبتہ، مقبولہ، جو اللہ کے یہاں قبول ہے۔ منفی شفاعت یعنی وہ شفاعت جو غیر مقبول ہے، جس کی اللہ رب العالمین نے مشرکین کے حق میں نفی کی ہے، اور قرآن حکیم میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔
اور یہ وہ شفاعت ہے جس کی اہل توحید کے سوا تمام لوگوں کے حق میں شفاعت نفی کی گئی ہے۔ اللہ کے یہاں شفاعت قبول ہوگی توحید والوں کی، ایمان والوں کی، مشرکین کے لیے نہیں۔ لیکن اور اہل توحید کے حق میں شفاعت کرنا اس کے چند شرائط بھی ہیں۔ شفاعت کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے شفاعت کی اجازت ہو۔ جو شفاعت کر رہا ہے اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں، اللہ کی طرف سے اجازت ہو۔ قیامت کے دن جب تک اجازت نہیں ملے گی کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ شفاعت کرنے والے اور جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے، دونوں کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہو۔ گویا کہ اصل سفارشی اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ساری شفاعتیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب تک اللہ شفاعت کی اجازت نہیں دے گا کوئی نہیں کر پائے گا۔ یعنی ہر قسم کی سفارش، شفاعت اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ اور حقیقت میں اہل ایمان یا غیر اہل ایمان سب کا اللہ رب العالمین کے سوا کوئی سفارشی، کوئی مددگار نہیں ہے۔ شفاعت اللہ رب العالمین کی اجازت اور رضامندی سے ہوگی۔ آئیے چند آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ الانعام کی آیت ہے، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کے ذریعے سے ان کو ڈرا دیجئے۔ ان یحشروا الی ربہم، یہ کہ یہ اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ پھر وہاں اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی دوست، کوئی ولی، کوئی کارساز نہیں ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ آپ ان کو ڈرا دیجئے تاکہ یہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، فرما دیجئے کہ ساری شفاعتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور ہم اور آپ ہر نمازوں کے بعد صبح و شام سوتے وقت بھی آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ آیت الکرسی کے اندر یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہمیں ملتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس شفاعت کر سکے، کس کی ہمت ہو سکتی ہے؟ یعنی کوئی شفاعت نہیں کر سکتا الا باذنہ، مگر صرف اللہ رب العالمین کی اجازت سے۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اگر کوئی آدمی اذان کی آواز سن کر اذان کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا بھی کرتا ہے، جو اذان کی دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، پھر پوری دعا جو آتی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے، وسیلہ جنت میں ایک اونچا مقام ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت پائے گا، یعنی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک حدیث ہمیں اور ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کریں گے۔ ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ درجہ، یہ مقام ہمیں بھی عطا فرمائے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت نصیب ہو، آپ کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہو۔ آئیے اور ایک آیت پیش کر رہا ہوں، سورہ النجم کی آیت ہے، 27واں پارہ، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ کتنے اللہ کے فرشتے آسمانوں میں ہیں، بے شمار فرشتے آسمانوں میں ہیں، ان کی شفاعت ان کو فائدہ نہیں پہنچا پائے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ رب العالمین ان کو اجازت دے اور اللہ راضی ہو۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔